जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? जनाब इमरान खान साहब दाढ़ी रख चुके हैं, अब उनकी दाढ़ी बड़ी होती चली जा रही है। उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप शेव कर लें, लेकिन वो शेव करने से इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार करते हैं? वो ये कहते हैं कि आप जो मुझे रेज़र दे रहे हैं उसके ऊपर जहर लगा हो सकता है और इससे मेरी मौत वाक़या हो सकती है, लिहाजा मैं जब तक आप मुझे मेरी किट नहीं देंगे मैं शेव नहीं करूँगा। अब इमरान खान साहब के जहन में ये खौफ क्यों है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो जो सहूलतें दी जा रही हैं उसकी फहरिस्त भी मेरे सामने है। उसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब की रूटीन क्या है और उनको क्या क्या सहूलत जेल के अंदर दी जा रही है। फिर आज ही के व्लॉग के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि भुट्टो साहब जब जेल के अंदर थे तो उनको बार बार ये मशवरा दिया जा रहा था कि आप जेल की सहूलियात में इजाफे के लिए हुकूमत से रब्ता करें, एक ख़त ही आपने लिखना है तो आपको सहूलतें मिल जाएंगी। लेकिन भुट्टो साहब ने क्या जवाब दिया था ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। जी इमरान खान साहब ने दाढ़ी रखी हुई है लेकिन अब वो शेव क्यों नहीं कर रहे ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन उससे पहले कल जेल खाना जात के तर्जुमान ने एक फहरिस्त जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के लिए हमने बाकायदा नया बाथरूम बना दिया है और इस बाथरूम की जो दीवारें हैं वो 5 फीट तक हैं। अमूमन तमाम जेलों के अंदर जो बाथरूम्स होते हैं उनकी जो दीवार होती है वो 2.5 फुट तक होती है ताकि वहाँ पे जब कोई शख्स बैठे तो वो नज़र ना आए, लेकिन वहाँ पे जब खड़ा हो तो वो बाकायदा नज़रों के सामने आ सके। और ये इसलिए बनाए जाते हैं कि बंदा जब बैठता है वहाँ पे तो उसके सर का एक हिस्सा बाहर से नज़र आता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि जेल के अंदर सिक्योरिटी रखी जा सकती है कि कोई बंदा गायब तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं जेल तोड़ के फ़रार हो गया हो और हम ये महसूस कर रहे हो कि वो वाशरूम के अंदर है। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जेलें हैं वहाँ पे वाशरूम ओपन रखा जाता है। मुझे बाहर की जेलों में देखने का भी इत्तफाक हुआ क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता हूँ वहाँ पे कि देखी जाएँ। तो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो जेलें देखी हैं उसके अंदर कमरे के अंदर ही एक साइड पे यूरिनर लगा होता है, एक साइड पे कमोड लगा होता है और उसके सामने कोई दीवार भी नहीं होती। और इमरान खान साहब तो क्योंकि यूरोप के अंदर रहे हैं, वो यूके के अंदर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का बखूबी पता होगा कि वहाँ पे शावर भी उसी कमरे के अंदर होता है और ओपन होता है। कोई शख्स उसको छुपा नहीं सकता ताकि देखा जा सके कि मुलज़म कहीं फ़रार होने के बारे में तो नहीं सोच रहा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है तो इस मुल्क में ये जो प्राइवेसी है वो वाशरूम की रखी जाती है, इसलिए 2.5 फुट की दीवार बनाई जाती है तमाम जेलों के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब के क्योंकि जेल का मुआयना सेशन जज साहब ने किया था, लाहौर से आए थे और उन्होंने सबसे पहले कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि ये उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उसके बाद ये केस बना। फिर पीटीआई की तरफ से खासी ट्रोलिंग हुई जेल हुकाम के ख़िलाफ़। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी की, दरख्वास्त भी की, जो कल जिसकी सुनाई थी, लेकिन अदालत के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात पर तवज्जो दे सके और इसलिए ज़ाहिर वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अब ये जो तर्जुमान साहब की तरफ से जो बयान आया उसमें पहली चीज़ तो ये है कि 5 फुट की दीवार हो गई हुई है और ये भी बताया गया कि उस दीवार के साथ किसी किस्म का कैमरा नहीं लगाया हुआ। कैमरा कॉरिडोर में है ताकि वहाँ से सारी चीज़ को, सारी सूरत को देखा जा सके। फिर ये वाहिद कमरा है उस जेल के अंदर जिसके बाथरूम में बाकायदा दरवाज़ा लगाया गया ताकि इमरान खान साहब को उनकी प्राइवेसी किसी तरह डैमेज ना हो, तो वहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया गया। फिर ये बताया गया कि बाथरूम के अंदर यानी वाशरूम के अंदर बाकायदा इंग्लिश कमोड लगा दिया गया है। उसके साथ साथ वाश बेसन है वहाँ पे इमरान खान साहब के लिए। फिर बाथ सोप रखा गया है, जो नहाने का साबुन होता है वो रखा गया है। लिक्विड सोप भी है वहाँ पे रखा गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ परफ्यूम इमरान खान साहब को दिया गया है कि वो परफ्यूम लगा सकते हैं। फिर कमरे के लिए एयर फ्रेशनर दिया गया, बाथरूम के लिए भी एयर फ्रेशनर दिया गया कि आप एयर फ्रेशनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उन्हें रोज़ एक नया तौलिया दिया जाता है, फिर उनको टिश्यू पेपर्स दिए जाते हैं। फिर कमरे के अंदर जो सहूलियात हैं उसमें एक बेड दिया गया उनको, उनके साथ एक तकिया दिया गया उनको, फिर उनको एक मैट्रेस दिया गया है। फिर उनको उस कमरे में एक प्लास्टिक की मेज़ दी गई है, फिर प्लास्टिक की एक कुर्सी दी गई है उनको, फिर वहाँ पे एयर कूलर लगाया गया है और इसके साथ साथ उस कमरे के अंदर एग्जॉस्ट फ़ैन भी है ताकि जो गर्म और गंदी हवा है उसको बाहर निकाला जा सके। फिर जो इमरान खान साहब का खाना है उसकी बाकायदा तफसील बयान की गई है कि उन्हें फ्रूट दिया जाता है, फ्रूट के अंदर उन्हें आम दिया जाता है, फ्रूट के अंदर उन्हें गरमा दिया जाता है, फ्रूट के अंदर उन्हें आलू बुखारा दिया जाता है, फ्रूट के अंदर इन्हें खुबानी दी जाती है, ये उनका रोज़ का फ्रूट है। फिर उन्हें बाकायदा शहद प्रोवाइड किया गया उनकी मर्ज़ी का कि जो उन्हें शहद चाहिए होता है।
پھر انہیں کھجوریں دی جاتی ہے کیونکہ خان صاحب کو کھجوریں استعمال کرتے تھے اپنے گھر پہ، تو ان کی مرضی کی کھجوریں عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اجوا کھجوریں عمران خان صاحب کو ملی ہیں۔ پھر انہیں جائے نماز دی گئی ہے، اور جائے نماز بھی خاصی تھک ہے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھ سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ سکیں، انہیں باقاعدہ ایک ترجمہ ان کی مرضی کا دیا گیا ہے جس کو وہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہیں ان کی مرضی کی کتابیں دی گئی ہیں جو عمران خان صاحب روزانہ پڑھتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو 5 ڈاکٹرز پرووائڈ کیے گئے ہیں جو روزانہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ بھی کرتے ہیں، اور جو کھانا عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے وہ باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کر کے، اس کو چیک کر کے اس کی منظوری دیتے ہیں، اور باقاعدہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کھانے کو چیک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی کی خوراک نہیں دی جاتی ہے، اور اسے وہ اسپیشل خوراک ڈکلیئر کیا ہے جیل خانہ جات کے ترجمان نے۔ اس اسپیشل خوراک کے اندر کیا ہوتا ہے، خان صاحب کیونکہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتے ہوتے ہیں تو انہیں ایک روسٹڈ چھوٹا گوشت کی ڈش جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں چپاتی دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑے سے چاول دیے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں سویٹ ڈش بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو اسپیشل خوراک ہے جو عام جو کچن ہے جیل کا اس کے اندر نہیں بنتی، بلکہ باقاعدہ الگ بنائی جاتی ہے اور پھر عمران خان صاحب کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کمرے کے سامنے جو برآمدہ ہے اس کے اندر کیمرہ لگایا گیا، اندر کسی قسم کا کوئی کیمرہ نہیں ہے، نہ ان کے واش روم میں کیمرہ ہے، نہ واش روم کے دروازے پہ کیمرہ ہے، نہ ہی ان کا جو سیل ہے اس کے اندر کیمرہ ہے۔ کیمرہ کوریڈور میں لگایا گیا، ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ سامنے سلاخیں عمران خان صاحب کی نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر جو ایکٹیویٹی عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا جیل عملہ دیکھتا ہے، اور وہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر جیل خانہ جات نے یہ بھی بتایا کہ منگل کو انہیں فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جمعرات کو ان کے وکلاء کو اجازت دی گئی ہے، اور وہ وکلاء جو جمعرات کے علاوہ کسی دن آتے ہیں تو ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے کچھ وکلاء یہ باقاعدہ جانتے ہیں کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم نے ملاقات کرنی ہے تو جمعرات کے دن ہمیں وہاں جانا چاہیے، لیکن وکلاء صرف اپنی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے روزانہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان سے معذرت کی جاتی ہے کہ آپ نہیں مل سکتے تو وہ باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر خاصی وائرل ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں جو ان کے وکیل ہیں جنہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ملنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو صرف جمعرات کا دن دیا گیا ہے کہ آپ نے جس نے بھی آنا ہے جمعرات کے دن آئے، اور وہ باقاعدہ اس کے لیے ظاہر ہے تحریری اجازت لی جاتی ہے، جیسے تمام قیدیوں کے لیے لی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے بھی تحریری اجازت ضروری ہے جو عموماً ان کے وکلاء نہیں لیتے۔ تو اگر یہ سہولتیں دیکھی جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا وہ کلپ دیکھا جائے کہ جس میں انہوں نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ میں وہاں جا کے ان کا اے سی اتار دوں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو سہولتیں یہ مانگ رہے ہیں اگر یہ سہولتیں ان سب کو دے دی جائیں تو اس کے بعد کوئی قیدی بھی جیل سے باہر نہ نکلنا چاہے، بلکہ آدھا پاکستان چاہے کہ وہ جیل چلا جائے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک وہ زمانہ جس میں وہ حکومت میں تھے تو یہ چاہتے تھے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں جا کے میاں نواز شریف کا کہ اے سی اتار دوں گا، ان کے کمرے میں جو 21 انچ کا ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے وہ اتار دوں گا، یہ جو اخباریں دی جا رہی ہیں وہ ختم کر دوں گا، اور یہ جو سہولتیں اپنی مرضی کا کھانا اور اپنی مرضی کی دوائیاں اور اپنی مرضی کے لباس اور اپنی مرضی کے تکیے سب ختم کر دوں گا۔ اب سوال یہ کہ آپ اپنے دور میں اپنے مخالفین کو باقاعدہ زمین کے اوپر رگڑنا چاہتے تھے، رگیدنا چاہتے تھے، لیکن خود آپ اتنی بڑی بڑی سہولتیں مانگ رہے ہیں، اور ان تمام سہولتوں کے باوجود جو میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کو حاصل ہوں گی یا میاں نواز شریف کو حاصل ہوں گی یا آصف علی زرداری کو حاصل ہوں گے یا شاہد خاقان عباسی کو حاصل ہوں گی یا سید خورشید شاہ کو حاصل ہوں گی، اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید سہولتیں دی جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑے سیل میں رکھا جائے اور ان کو ایک کلاس دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کا اقتدار تھا تو آپ اس وقت یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کیا جائے، اس وقت آپ کو اس کا اے سی بھی پورا لگتا تھا، اور آج آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک کلاس دے دی جائے، تو کیسے دے دی جائے؟ اب میں عمران خان صاحب کی داڑھی کی طرف آتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں شیو کرنے سے انکار کر دیا، اور اب ان کی داڑھی بڑھتے بڑھتے میری جتنی ہوگی۔ جیسے میں اگر آپ عمران خان صاحب کی نئی تصویر دیکھیں تو آپ کو پرانے عمران خان صاحب سے ایک مختلف عمران خان نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب شیو کیوں نہیں کر رہے؟ جیل کے عملے نے بار بار انہیں ریزر دیا ہے، اور ان کی مرضی کا ریزر منگوا کے دیا جو وہ استعمال کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی سے ریزر نہیں لوں گا،
مجھے میرا ریزر یا میری کٹ دی جائے، اور وہ کٹ باقاعدہ لاک ہو کے آئے، اور اس کا لاک میں خود کھولوں گا اور میری بیگم صاحبہ مجھے خود لا کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر کسی نے ریزر کے اوپر زہر لگا دیا تو اس سے میری جان چلی جائے گی، تو میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کوئی کسی قسم کی بیماری لگا سکتا ہے مجھے، یا پھر اس کے اوپر ایسا کوئی زہر لگایا جا سکتا ہے جو آہستہ آہستہ مجھے مار دے، تو میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو عمران خان صاحب رسک نہ لینے کی وجہ سے داڑھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ کہ کیا وہ باقاعدہ داڑھی کے ساتھ جیل سے باہر آئیں گے یا پھر وہ باقاعدہ شیو کریں گے، لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک مجھے میرا ریزر نہیں ملے گا اس وقت تک میں شیو نہیں کروں گا۔ اور اب ہم بھٹو صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو صاحب کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بنایا گیا، انہیں جیل میں رکھا گیا، اور اس وقت ان کے وکلا بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا حق ہے، آپ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ 2 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو ہماری درخواست ہے کہ آپ ایک درخواست دیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور یا پھر صدر پاکستان کو یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ مجھے میری جو ڈیو سہولتیں ہیں وہ دی جائیں۔ ان سے جب بھی یہ بات کی جاتی تھی تو بھٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ جو لیڈر جیل کو برداشت نہیں کر سکتا، جو لیڈر یہاں پہ شور و غوغا کرتا ہے، جو لیڈر یہاں پہ مطالبہ کرتا ہے، اس لیڈر کو لیڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ لیڈر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ جیل ایک ٹیسٹ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری درخواست کی وجہ سے جو میرے مخالفین ہیں ان کو خوش ہونے کا یا ہنسنے کا موقع ملے، لہٰذا میں اسے آنر کے ساتھ برداشت کروں گا، تاکہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی درخواست نہ جائے کہ جس کے نیچے ذوالفقار علی بھٹو لکھا ہو اور اس کے اندر اس نے صاف پانی، صاف تکیے، صاف تولیے یا پھر ایک اے سی کی درخواست کی ہو۔ تو نہ مجھے ایئر کنڈیشن چاہیے، نہ مجھے صاف پانی چاہیے، نہ مجھے مرضی کا کھانا چاہیے، نہ مجھے مرضی کا لباس چاہیے، مجھے صرف وہ چاہیے جو ایک عام آدمی کو، ایک عام قیدی کو جیل کے اندر دستیاب ہوتا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہ لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو عرصہ ہے یہ ایک برا وقت ہے جو بڑے لیڈروں پہ، بڑے لوگوں پہ یہ وقت آتا رہتا ہے۔ تو انہیں آنر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اسے بھگتنا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح یا ان کے وکلا بار بار عدالتوں میں جاتے رہیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو جو قد ہے وہ نیچے ہوتا جائے گا، وہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو اپنا قد چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بھٹو بننا چاہیے۔